अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। ईद का दूसरा दिन आपके पास और अमेरिका यूरोप में तीसरा दिन है। आज यहाँ पर ईद का दिन तीसरा होने के बाद मंडे से कल रूटीन की ज़िंदगी स्टार्ट, और आप लोगों का कल का दिन भी छुट्टी का। तो अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह खुशियाँ देता रहे और उसके बाद फिर आप इसी तरह जाएँ और मेरे सोने मुल्क पर और पाकिस्तान पर और खित्ते में तमाम मुसलमान मुल्कों पर, बल्कि पूरी दुनिया पर अपना रहम कारिम करे। जो इस वक्त तक दो बड़े अपनी तरफ से जो बड़े बने हुए हैं, ताकतवर हैं, जब ताकत आती है तो इस किस्म की चीज़ें जो वो होती हैं जो अब अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे और दुनिया को किसी भी बड़े इससे बड़े हादसे को जो अब तक हो चुके हैं उससे बचाए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो फील्ड मार्शल साहब की अहले तशी उलमा की मुलाकात को रंग गलत दिया जा रहा है। सबसे पहले इस बात को बात करते हैं। एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में जिसकी ज़रूरत नहीं है। सादे लफ्ज़ों में क्या था कि आप जो है वो इस चक्कर में ना पड़ें कि आप मतलब कि अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ बाहर निकल कर आग लगाएं। इससे ज़्यादा और तो कोई बात नहीं थी सादे लफ्ज़ों में, लेकिन फिर भी तफसील से बताता हूँ। हकीकत में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब कुछ अहले तशी जो मुलाकात का हिस्सा थे वो भी सामने आ गए हैं। वो सच बता रहे हैं। एक शिया आलम इलामा नासिर अब्बास नकवी जो मुलाकात का हिस्सा थे, उन्होंने बताया कि फील्ड मार्शल से हमारी मुलाकात पर मनफी प्रोपागंडे करने वालों की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, हमारी मुलाकात ट्रंप या नेतन्याहू से नहीं, हमारी मुलाकात फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मनीर से हुई है, जिसको खामनेई कहते थे कि मैं भी अली का बेटा हूँ और तुम भी अली के बेटे हो, जो तुमने हिंदुस्तान के साथ जंग जीत कर किया है। वो हमारे मुल्क के जनरल हैं। ये सवाल बनता ही नहीं कि आप क्यों हमारी ज़िम्मेदारी है और पॉलिसी को जाने। मौलाना ने बताया कि फील्ड मार्शल ने खामनेई की शहादत पर गम और गुस्से का इजहार किया। मेरी 3 बार इनसे मुलाकात हुई है, वो मुझ पर एतमाद करते थे। या फील्ड मार्शल साहब बता रहे हैं जो अहले तशी उलमा है उनको, कि मेरी 3 बार खामनेई से मुलाकात हुई है। ईरान, उन्होंने कहा कि ईरान ताकत से खड़ा है, हम भी चाहते हैं कि ईरान खड़ा रहे। उन्होंने कहा कि उलमा इकराम को इल्म की तरफ मतवज्जा करें ताकि हम साइंस और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ें। अब ये बात को गलत तो नहीं है। फिर मैंने आपको बार बार बताया है कि जो खामनेई हैं वो फील्ड मार्शल साहब से कितना उन्स रखते थे, कितना प्यार रखते थे। 3 दफ़ा की मुलाकात में उनकी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। उन्होंने उनके बारे में बड़ी पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल किए हैं। इवन उनका बेटा अभी मुजतबा खामनेई जो है वो भी कह रहा है कि मेरे बाप का फेवरेट कंट्री पाकिस्तान था। फील्ड मार्शल ने माकूल बात की कि पुरअमन रहें। ये है सिंपल सी बात जो उन्होंने की है, माकूल रहें। हम रहबर के मानने वाले हैं। रहबर ने हमेशा अमन की बात की है। रहबर से अहद करते हैं पुरअमन रहें। जितना पाकिस्तान का माहौल पुरअमन रहेगा, इतना इसराइल ज़लीलो रसवा होगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि ईरान और सऊदी अरब में इत्मीनान की फ़ज़ा कायम हो, बातचीत से बेहतर हद तक जाएँ, जंग के ख़तरात को टाला जाए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस जंग के अंदर हिस्सा नहीं बनेगा। हमारा किरदार यही है कि हम सफारती सतह तौर पर इस टेंशन को जो है वो कम से कम करें। अब देखें, असल असल खिदमत या असल दोस्ती क्या है कि हम ईरान का बाकी मुल्कों के साथ सुलह सफाई कराएं, या ये है कि हम ईरान के साथ मिलकर उन मुल्कों पर हमला करें। तो लड़ाई बढ़ गई, कोई ना कोई दरमियान में सुलह करवाने वाला भी तो होना चाहिए ना। और यही बात उलमा इकराम को सैयद हाफिज़ आसिम मनीर साहब ने बताई। फील्ड मार्शल ने कहा कि इत्तेजाज आईनी हक है, लेकिन इसकी आड़ में अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाना काबिल कबूल किसी तरह से नहीं है। उन्होंने कहा हम जानते हैं कि ये काम शर पसंदों का है, ये शिया कम्यूनिटी काम कर ही नहीं सकती। अब ये देखें ना कि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये शिया कम्युनिटी काम नहीं कर सकती, ये शर पसंद है। और शर पसंद किसी मज़हब से हो सकते हैं, किसी फ़िरके से हो सकते हैं, किसी मुल्क से हो सकते हैं। उनकी ना कोई मज़हब है, ना उनकी कोई सरहद है, ना उनका कोई मुल्क है, ना उनका कोई अपना है और ना उनका कोई पराया है। उनका काम सिर्फ शर पसाना है। उलमा का तावन चाहते हैं, अपने एहतजाज को पुरअमन रखा जाए ताकि कमज़ोर फ़ज़ा को फ़िरका वरायत की तरफ न ले जाएँ। फील्ड मार्शल की असल गुफ्तगू जो रिपोर्ट हो रही है, इंतशार करने वालों ने उन्होंने इंतशार करने वालों को इस मामले में जो उलमा कराम है उनसे ये बात की, और बात ठीक है। देखें, बड़ी तकलीफ़ होती है सुनकर जब कोई ये कहता है कि जिनको अफ़गानिस्तान प्यारा है तो वो अफ़गानिस्तान जाए, जिनको ईरान प्यारा है वो ईरान चले जाए। ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। और ऐसा हो भी नहीं सकता। कोई पाकिस्तानी है, अगर वो शिया है तो ईरान चला जाए, अगर कोई पाकिस्तानी है पठान है तो अगर वो अफ़गानिस्तान चला जाए। क्यों चला जाए? ये उसका भी उतना ही मुल्क है जितना किसी के आम पर्सन का मुल्क है। लेकिन ये बात उस तनाज़र में की जाती है जब ये फ़िरके वाले या जो हमारे दूसरे पख्तून भाई हैं इस हद तक चले जाते हैं कि वो पाकिस्तान से किसी भी दूसरे मुल्क को ऊपर रख के सोचते हैं। आपका पाकिस्तान से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका कंट्री है।
آپ کے تحفظات اپنی جگہ پہ ہے، آپ کی اپنی برادری کے لیے، اپنے فرقے کے لیے محبت پیار اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کیا اس طرح سے مطلب دیکھیں پاکستان کا کیا اگر جو اس وقت سعودی عرب میں جو زیادہ کہتے ہیں کہ وہ وہابی ہیں، تو کیا سعودی عرب پہ کوئی ایسے حملے ہوئے ہیں تو پاکستان کے وہابیوں نے نکل کر آگ لگا دی ہے؟ اگر سنیوں کے کچھ ملک ہیں اور اس ملک میں سنیوں کی بڑی تعداد ہے، تو کیا سنیوں کے کسی ملک پر کوئی ایسی آفت آئی ہے تو کیا سنیوں نے نکل کر ملک میں آگ لگا دی ہے؟ یہ چھوٹی سی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جتنا ملک سنیوں کا ہے اتنا ہی وہابیوں کا ہے، جتنا وہابیوں کا ہے اتنا ہی دیوبندیوں کا ہے، اور جتنا دیوبندیوں کا اتنا ہی اہل تشیع کا ملک ہے۔ یہ جتنا پنجابیوں کا ملک ہے اتنا پٹھانوں کا ہے، یہ جتنا بلوچوں کا ہے اتنا ہی ملک سندھیوں کا ہے۔ یہاں سے نہ کسی کو جانے کو کہا جا رہا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، ان کے اپنے ملک ہیں۔ تو خدا را اس غلط فہمی کو، اس پروپیگنڈے کو بریک کریں، اس میں قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ ہے، اس کو کبھی مت بھولیں۔ ادھر ایران نے کل جو اسرائیل پر حملے کیے ہیں وہ بڑے خطرناک تھے۔ اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب دنیا کو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ میزائل استعمال ہو رہے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اچھا جی، کیوں نہیں کرنے چاہیے سن جناب؟ دسو ذرا۔ تسی مطلب کہ جو مرضی کر لو لیکن تواڈے خلاف استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا جی، ایران کے پاس 4000 رینج والے میزائل ہیں۔ ایران یورپ اور لندن تک وار کر سکتا ہے۔ یہ باتیں کر کے اسرائیل اب دنیا کو ڈرا رہا ہے۔ اسرائیل کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بڑی دیر سے کہہ رہا تھا جناب ان کے پاس یہ میزائل ہیں، ان کو روکیں، ان کو ٹوکیں، لیکن آپ لوگوں نے میری بات نہیں سنی۔ تو اب جو ہے وہ جو ان کی رینج ہے اس میں لندن بھی آتا ہے، اس میں پیرس بھی آتا ہے، اس میں ایمسٹرڈیم بھی آتا ہے، اس میں دوسرے ملک بھی آتے ہیں، اٹلی بھی آتے ہیں۔ کیونکہ آپ لوگوں نے روکا نہیں تو اس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، تو اب وہ آپ لوگوں پر حملہ کرے گا۔ وہ بھی کیوں کرے گا؟ 40 سال سے ایران نے کسی ملک پر حملہ کیا تو بتا دیں، نہیں کیا نا۔ اب کیا ہے کیونکہ آپ اس کے اسکول میں دیکھیں جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ ایران نے ابھی تک جنگ کے اصول نہیں توڑے۔ ایران نے ابھی تک ان کے صاف پانی پہ حملہ نہیں کیا جو کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر کیا ہے۔ ایران نے اب تک ان کے اسکولوں پر حملہ نہیں کیا جو کہ 180 ننھے منھے بچے جو ہیں امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں مارے، لیکن ایران نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ تو ایران جو ہے وہ آخری حد تک جو جنگ کے اصول نہیں توڑا۔ آج ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں مطلب پانی کے ذخائر اور وہ سب کچھ تباہ کروں گا، تو آگے سے ان کا بھی جواب ہے، آجو پائیں نا، 80 بھی تیار بیٹھے ہیں۔ جو 80 تباہ کریں گے تو اسی سوچ نہیں سکتے، اور جو ایران کرے گا وہ واقعی آپ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ایران کو نزدیک کیا پڑتا ہے؟ ایران کو کون سے نزدیک ملک پڑتے ہیں؟ کن ملکوں میں امریکہ کی جو ہے وہ جان ہے؟ تو ان ملکوں کو چاہیے کہ وہ امریکہ کو سمجھائیں کہ کسی ٹیبل پر بیٹھیں اور اس چیز کو ختم کریں۔ دنیا اچھا جی، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو جنوبی اسرائیلی شہر ویمونا اور اراد میں ایران کے جوابی حملوں سے پریشان ہو گئے ہیں، کافی زیادہ پریشان ہیں۔ سوشل میڈیا پر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا ہونے والا جاری بیان اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ نتن یاہو نے کہا کہ انتہائی مشکل شام کے باوجود دشمنوں پر حملے جاری رکھیں گے، یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے۔ ادھر ویموٹا اور اراد پر ایران کے ہولناک حملوں کے بعد اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی ہے۔ اسرائیلی وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے اتوار اور پیر کے روز کوئی شخص جسمانی طور پر کسی ادارے میں اسکول ادارے میں نہیں جائے گا۔ ایرانی میزائل حملوں نے جنوبی اسرائیل ویمونا اور اراد میں بڑی تباہی مچائی ہے۔ عمارتیں تباہ، 6 افراد ہلاک، 150 سے زائد زخمی۔ اگر آپ وہ عمارتیں دیکھیں تو یہ تعداد جو آپ کو بتائی جا رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی میرے سامنے ٹی وی چل رہا ہے، آئی وش کہ میں آپ کو دکھا سکوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے معاملے پر، یا کچھ بھی نہیں ہے اس کے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا اس کے مقابلے میں جو بتایا جا رہا ہے۔ ہفتے کو ایران نے نظر میں اپنی جوہری تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیلی حملے کے جواب میں اسرائیلی ایٹمی مرکز ویمونا پر یکے بعد دیگرے 2 حملے کیے اور 51 افراد زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ جنوبی اسرائیل کے شہر اراد پر بھی ایرانی میزائلوں نے بارش کی۔ اسرائیلی میڈیا نے اراد اور ایرانی حملے میں 6 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمیوں کی تعداد بتائی ہے، جو کہ میرے خیال میں کافی زیادہ ہو سکتی ہے۔ 65% امریکیوں کا خیال یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر بڑے زمینی حملے کا حکم دیں گے۔ خبر ایجنسی کی طرف سے 17 سے 19 مارچ تک کیے گئے سروے کے نتائج سامنے آ گئے ہیں، اور سروے کے مطابق 65% افراد امریکیوں کا خیال ہے کہ امریکی صدر ایران میں بڑے زمینی حملے کا حکم دیں گے۔ سروے میں صرف 7% امریکی ایران بڑی زمینی کارروائی کی حمایت میں ہیں۔ 65% امریکیوں نے زمینی کارروائی کی مکمل مخالفت کی ہے۔ 34% امریکیوں نے ایران میں اسپیشل فورسز کی تعیناتی کی حمایت کی ہے۔ اگر ٹرمپ نے زمینی فوج ایران میں بھیجی تو ٹرمپ کی حکومت گر جائے گی، کیونکہ ایران میں تو لوگ پہلے ہی مرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی فوج آئی تو پھر بڑی تعداد میں مرے گی، جس پر امریکی ٹرمپ کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ لوگوں کا ایک خیال ہے کہ جو مر رہے ہیں ان کو کس بات کا ڈر یا خوف ہوگا، وہ تو پہلے ہی مر رہے ہیں، تو وہ ادھر سے اور بھی اگر وہ آئیں گے امریکی تو یہ نقصان جو ہے وہ امریکیوں کا ہی ہوگا۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکی آتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ امریکیوں کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ رمضان نگہبان پیکج کے تحت 2.5 کروڑ افراد کو امدادی رقم بھیجی گئی ہے۔ 2.5 کروڑ افراد کو امدادی رقم بھیجی گئی ہے
رمضان نگہبان صوبے میں نگہبان رمضان پیکج 2026 کے تحت عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ قائم کیا گیا. خوشی کے ان لمحات میں کسی کو تنہا نہیں چھوڑا گیا. پورا جو عہد کیا تھا الحمدللہ اس کو پورا کیا ہے. مریم نواز نے کہا کہ پہلی مرتبہ عوام کی عزت اور احترام کے ساتھ ان کی دہلیز پر امدادی رقوم پہنچائی گئی ہیں، جبکہ اس پیکج کے تحت تقریباً 2.5 کروڑ افراد کو مالی امداد فراہم کی گئی ہے. ضلع پنجاب مریم نواز نے کہا کہ مریم کو بتائیں پروگرام کے تحت 45,000 خاندانوں کو 10,000 روپے دیے گئے، جبکہ صوبے بھر میں 40 لاکھ روزہ داروں نے 422 نگہبان درخواست پر افطار کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ 75 رمضان بازاروں میں روزانہ 5.5 لاکھ سے زائد شہریوں نے خریداری کی ہے. اس کے علاوہ جو ملین آف لوگوں نے مریم کے مہمان جو دسترخوان تھے اس پر بیٹھ کے روزہ جو کھولا ہے وہ علیحدہ ہے. مریم کو بتائیں جو ایک ایپ کے ذریعے لوگوں کو 10,000 روپے دیا گیا. میں صرف ایک صوبے میں ایک ضلع میں بتاؤں، مظفر گڑھ ضلع میں بتاؤں، 1.5 ارب روپیہ 10,000 کے حساب سے مظفر گڑھ کے لوگوں میں دیا گیا ہے. یہ ایک رپورٹ میرے پاس آئی مظفر گڑھ سے کہ مظفر گڑھ میں 1.5 ارب روپیہ. اور مظفر گڑھ میں ساتھ میں ایک اور بھی بتا دوں کہ صبح افطاری بھی کی گئی، شام کو سحری بھی کی گئی، شہروں کو سجایا بھی گیا، صاف ستھرائی بھی کی گئی. آپ یہ دیکھیں کہ میرے وہ دوست ہیں بڑے اچھے، وہاں پر فوکل پرسن ہیں وہ رانا سکندر صاحب کی منسٹری کے، اکثر رانا عارف صاحب جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ ان سے وہ کہہ رہے کہ یار مطلب کہ میں نے آپ سے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایسا ہے، لیکن اس رمضان میں ہمارے جو ضلع کے ضلعی ایڈمنسٹریشن ہے، ڈی سی صاحب ہیں، جپا صاحب ہیں، عثمان جپا صاحب اور ان کی ٹیم نے مل کر جس طرح رمضان کے مہینے میں لوگوں کی خدمت کی ہے، کمال ہے. لوگوں کو رمضان نگہبان پیکج کے تحت لوگوں کو سامان بھی گھر پہ پہنچا ہے. ان کو 10,000 روپے کے عید جو رمضان کا پیکج تھا مریم کو بتائیں وہ بھی پہنچا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے اس ڈسٹرکٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ خالی افطاری نہیں کرائی گئی، صبح سحری بھی کرائی گئی ہے. اور سحری جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچا کے کی گئی ہے، مطلب چوکوں تک ان کی گاڑیاں گئی ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہیں یا پہ لوگ کھانے والے ہیں ان کو گزرتے پکائی ہے. تو یہ بڑی ضلعی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی بڑی کامیابی ہے. تو اسی طرح یہ میں مظفر گڑھ کا بتا رہا ہوں آپ کو، میں اگر رحیم یار خان کا بتاؤں، میں اگر آپ کو راجن پور کا بتاؤں، میں اگر آپ کو کوٹ ادو کا بتاؤں، میں ملتان، فیصل آباد، شیخو پورہ، کسی بھی ضلع شیخو پورہ کی بات کریں تو ڈی سی صاحب جو ہیں، اے سی صاحب ہیں، انہوں نے کمال کام کیا ہے. مطلب کہ پورا شہر کو دلہن کی طرح بھی سجایا، ساتھ میں لوگوں کا روزہ بھی کھلایا، روزوں کو رکھایا بھی، اور وہاں پہ بھی اربوں روپیہ جو ہے بانٹا گیا، پیکج دیا گیا. تو مریم نواز کی یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ پاک سلامت رکھے، خوش رکھے. میری دعائیں اسی طرح آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے. بس دعا مانگیں کہ اللہ پاک اس مصیبت سے دنیا کو بچائے جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہم پر لا دی گئی ہے. تھینک یو ویری مچ.